قد جاءت رسل ربنا بالحق والحق بالحق والنبي المؤيد ورسول المصدق محبوب الأحمد المكي المدني هاشمي مولانا وهادينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين من العالم قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال علي بن موسى الرضا عليه الصلاة والسلام: لا يكون مؤمن مؤمنا حتى يكون فيه ثلاث خصال: سنة من ربه وسنة من نبيه وسنة من وليه. أما سنة من ربه إتمام سره وسنة من نبيه صلوات على محمد وعلى محمد. مجلس کی مناسبت اور یہ ایام جو چل رہے ہیں، امام رضا علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت پہ اسی مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ حدیث امام کی آپ کے سامنے تلاوت کی کہ ہر ایک چیز کے پرکھنے کا کوئی نہ کوئی معیار ہوتا ہے، اور دنیا میں چاہنے والے دعوے دار بہت سارے پائے جاتے ہیں، جو ہر ایک دعویٰ کرتا ہے کہ میں اہل بیت کا چاہنے والا ہوں، شیعہ ہوں اور مومن ہوں۔ کون ہے دنیا میں جس کو آپ غیر مومن کہیں اور وہ برداشت کر لیں؟ ہر ایک کہتا ہے میں مومن ہوں۔ تو امام نے ایک پیمانہ، ایک چیک کرنے کا ایک ذریعہ بتایا کہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون بندہ مومن ہے کون مومن نہیں ہے، تو جس طرح ہر چیز کو پرکھا جاتا ہے، ہر ایک چیز کو چیک کیا جاتا ہے یہ اصلی ہے یا نسلی نہیں ہے، اسی طرح امام نے اس حدیث کے ذریعے کہا: لا یکون مومن مومنا، مومن اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے اندر یہ تین صفت نہ پائی جائے۔ تین صفت امام نے جو بیان کی ہے، چونکہ شہادت کے ایام چل رہے ہیں، اس حوالے سے میں نے امام کی حدیث بطور تبرک آپ کے سامنے انتخاب کیا کہ امام نے فرمایا کہ مومن کی علامت یہ ہے، مومن کی نشانی یہ ہے، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے اندر یہ تین علامت، یہ تین صفت نہ پائی جائے۔ پہلی صفت کیا ہے؟ سنت من ربہ، خدا بند عالم کی سنت یا اس کی ایک عادت انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ اگر انسان کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے، کیا ہے؟ سنت من ربہ، اللہ کی سنت، تو پھر وہ مومن ہے۔ دوسری سنت پیغمبر کی سنت من نبیہ، نبی کی انبیاء کی سنت ہونی چاہیے اس کے اندر۔ تیسری سنت سنت من ولیہ، ولی کی سنت۔ تین سنتیں ہیں کیا؟ اس کی طرف میں اشارہ کروں، سنت من رب، رب کی سنت، اللہ کی سنت انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ اگر ہے تو مومن ہے۔ وہ کون سی سنت ہے؟ سنت من رب، رب کی سنت کیا ہے؟ کتمان و سرے، کیا کرنا ہے؟ راز کو چھپانا ہے۔ خدا بند عالم ہمارے سارے عیوب کو جانتا ہے، ساری اچھائیاں، ساری برائیاں، حتیٰ کہ جو ہم ارادہ کرتے ہیں وہ بھی خدا جانتا ہے۔ ہم نے کیا ارادہ بنایا ہے اس کو بھی خدا علم رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود خدا بند عالم انسان کے عیوب کو پوشیدہ رکھتا ہے۔ ورنہ اگر خدا بند عالم ہمارے عیوب کو ظاہر کر دے، ہماری برائیوں کو لوگوں کے سامنے لے آئے، تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کے جنازوں میں شرکت کرنا چھوڑ دیں گے۔ برائیاں ہماری ایسی ہیں کہ اگر خدا بند عالم جو ہم جانتے ہیں اس کا ہمارا معبود جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اگر خدا ہماری ان برائیوں کو لوگوں کے سامنے لے آئے تو کہتے ہیں لوگ جنازوں میں شرکت کرنا چھوڑ دیں۔ اچھا، اتنا بڑا گنہگار شخص ہے، لہذا خدا بند عالم ہمارے عیوب کو جانتے ہوئے بھی عالم الغیب جانتا ہے، لیکن کسی کے سامنے اظہار نہیں کرتا، کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا بندے کے عیوب کو۔ تو اللہ کی سنت انسان کے اندر یہ کہ انسان کے اندر خدا کی سنت یہ ہونا چاہیے کہ انسان بھی دوسرے کو عیوب کو اگر سمجھ گیا ہے، جان گیا ہے، تو کچھ چھپا کے رکھے۔ اگر مومن ہے، اگر اپنے آپ کو مومن کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں مومن ہوں،
مومن ہونے کا دعویٰ ہے تو پھر انسان کو بھی چاہیے کہ اگر ہم نے کسی کے عیب کو پتہ کر لیا ہے، کسی کی برائی کا پتہ چل گیا ہے، تو پھر اسے لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مومن کی آبرو ریزی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، واقعی اگر ہم مومن ہیں۔ اور انسان دیکھیے، اور خداوند عالم بندوں کے آبرو کا کتنا خیال رکھتا ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ جناب موسیٰ کا دور ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، 10 سالی کا زمانہ ہے، اور اب جناب موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ باہر آتے ہیں۔ صحرا کا حکم کیا ہے، شریعت کا کیا ہے، آپ کو نماز پڑھنی ہے، نماز استسقاء۔ موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ باہر آئے صحرا میں نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھی، نماز استسقاء پڑھی، دعا کی، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ نبی دعا کر رہا ہے اپنی قوم کے ساتھ، لیکن کچھ بھی اثر نہیں ہوا۔ واپس آئے، خدا سے التجا کیا، معبود میرے اللہ، قوم مسخرہ کر رہی ہے، مذاق اڑا رہی ہے کہ نبی نے بھی دعا کی اور بارش نہیں ہوئی، کیا وجہ ہے، کس وجہ سے بارش نہیں ہوئی، کس وجہ سے دعا قبول نہیں ہوئی، کس وجہ سے نماز کا اثر نہیں ہوا؟ کیا موسیٰ اس قوم کے اندر ایک اتنا بڑا گنہگار ہے کہ جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی ہے؟ قوم میں ایک گنہگار شخص ہے جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ موسیٰ کو بھی جلال آیا، ظاہر سی بات ہے، اتنی محنت کرنے کے بعد اور بارش نہیں ہو رہی ہے، پھر بھی ظاہر سی بات ہے غصہ آیا، اور جلال کے عالم میں کہ معبود اس کا نام تو بتا دے تاکہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے، یا اس کو نکال دے مجلس سے، اور اس کی وجہ سے پوری قوم کیوں جھیلے، لہٰذا اس کو نکال دیا جائے۔ پھر بھی خداوند عالم نے کہا نہیں موسیٰ، صرف قوم میں اعلان کرو کہ اس میں ایک ایسا گنہگار ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے، اور ہر انسان اپنے عیوب کو جانتا ہے، وہ متوجہ ہو جائے گا۔ ابھی بھی خداوند عالم نہیں چاہتا کہ سب کے سامنے وہ بندہ ذلیل ہو، وہ رسوا ہو، اس کی آبرو جائے۔ اعلان کرو۔ موسیٰ نے قوم میں کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ بھائی دعا قبول اس لیے نہیں ہوئی ہے کیونکہ ہمارے درمیان ایک ایسا گنہگار ہے کہ جس کی وجہ سے یہ دعا نہیں قبول ہوئی ہے۔ اچھا، اگر ایسا ہے، اور وہ شخص نے بھی احساس کیا کہ اگر ہم سب کے درمیان سے ابھی اٹھ کے جاتے ہیں تو ہماری کتنی آبرو ریزی ہوگی، محسوس کیا اس نے، اور احساس کرنے کے بعد اب وہ کیا کرتا ہے، خداوند عالم سے لو لگاتا ہے، معبود اب میں اس کے یہاں سے اٹھ کے جاؤں، میری دعا قبول کر کے میری توبہ قبول کر لے۔ اب بھی خداوند عالم ارحم الراحمین ہے، اور اس نے ادھر سے بندے نے لو لگایا، ادھر سے دعا کی، اور اس کی توبہ قبول ہو گئی۔ اب دعا قبول ہونے کے نتیجے میں، اس کی توبہ قبول ہونے کے نتیجے میں موسیٰ کی دعا بھی مستجاب ہو گئی، اور موسیٰ کی دعا بھی قبول ہو گئی، اور قبول ہونے کے بعد اب دوبارہ بارش کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یعنی خدا کتنا چاہتا ہے، اتنا خداوند عالم ارحم الراحمین ہے کہ اس مرحلے پہ آ کے بھی نہیں چاہتا کہ بندہ بے آبرو ہو۔ تو وہ خدا کیسے برداشت کرے گا، کس طرح سے برداشت کرے گا کہ اس بندے کی، اس کی یا اس کے چاہنے والے کی کوئی اور آبرو ریزی کرے، کوئی اور راز۔ اس لیے پہلی صفت کیا، سنت من رب، رب کی سنت یہ ہے۔ ہم اور آپ دوسروں کے سامنے عیوب کو کیسے بیان کرتے ہیں، کسی کے راز کا پتہ چل گیا ہمیں ہضم نہیں ہوتا، ہم یہ کہہ کے بیان کرتے ہیں کہ بھائی دیکھیں صرف آپ ہی سے کہہ رہے ہیں، کسی اور سے نہ کہیے گا۔ اللہ کائنات نے فرمایا کہ جو شخص اپنے راز کو نہیں محفوظ رکھ سکتا ہے، من ضعف حفظ سرہ، جو اتنا کمزور ہے کہ اس راز کو خود نہیں چھپا سکتا، وہ دوسروں سے کیا امید رکھتا ہے کہ وہ دوسرا آدمی اس کے راز کو پوشیدہ رکھے گا۔ ہم جب کسی کے راز کو جان جاتے ہیں، اب اس کے راز میں خیانت کرتے ہیں، ہم خیانت کر کے یہ توقع نہ رکھیں کہ دوسرا بھی ہمارے راز کو چھپائے گا۔ اس طرح سے ہم اپنے دل میں، اپنے اندر محفوظ نہیں رکھ سکتے، تم دوسروں سے کیا امید رکھیں۔ من حفظ، مولا کیا فرماتے ہیں، جو شخص اپنے راز
وہ اپنے کو محفوظ نہیں رہ سکتا، وہ دوسروں سے کیا امید رکھتا ہے کہ دوسرا اس کے راز کو چھپا کے رکھے گا؟ کبھی بھی کوئی بھی آپ کی اس میں حق میں خیانت کر سکتا ہے، کبھی بھی آپ کے راز کبھی کوئی فاش کر سکتا ہے۔ ہر انسان، کوئی بھی انسان دنیا میں معصوم تو نہیں پیدا ہوا ہے، ہر ایک گنہگار ہے۔ جب آپ دوسروں کو عیوب کو ظاہر کریں گے تو دوسرا بھی آپ کے عیوب کو ظاہر کرے گا۔ سنت من رب، رب کی سنت یہ ہے۔ اور اس نے اس طرح سے توبہ کی، اس طرح سے دعا کی کہ خداوند عالم نے اس کی توبہ کے ساتھ ساتھ موسیٰ کی بھی دعا قبول کر لی اور بارش ہوئی۔ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کی اس نے، اس شخص نے اس طرح سے۔ نصوح بھی ایک شخص ہے، اس لیے قرآن کی آیت کی کس طرح سے توبہ نصوح ہے، اس کے لیے بھی قرآن نے کہا کہ نصوح ایک شخص کا نبی کے زمانے میں اس نے، چونکہ اس کا چہرہ عورتوں کی طرح تھا۔ توبہ نصوح جو مشہور ہے کہ کس طرح سے توبہ کرنا ہے، کس طرح سے انسان خدا سے مانگے، اور خدا معاف کرنے والا ہے۔ یہ شخص جو عورتوں کے حمام میں جاتا تھا، عمومی حمام جو پہلے زمانے میں، اب تو سب کے گھروں میں حمام ہو گئے، پہلے عمومی حمام ہوتے تھے، اور یہ شخص چونکہ اس کا چہرہ، اس کی شکل عورتوں کی طرح تھی، لہذا یہ عورتوں کے حمام میں جاتا تھا، اور جا کے وہاں جو بھی کہا جائے، چھیڑ چھاڑ جو بھی اپنی زبان میں کہہ لیجیے، وہاں جا کے جو غلطیاں کرتا تھا۔ ایک دن نتیجہ کیا ہوا کہ خدا بند عالم نے چاہا کہ اب کسی طرح سے اس کو روکا جائے۔ جب انسان کے جب گناہ بڑھتے جاتے ہیں، اس سے مثال دی گئی ہے کہ بھائی انسان پہلی بار چوری میں نہیں پکڑا جاتا ہے، ایک بار، دو بار، تین بار، حتیٰ کہ جب ہو جاتا، کوئی مولا کے پاس آیا تھا چور پکڑ کے، کہا مولا میں نے پہلے بار چوری کی ہے، کہا نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، پہلی بار میں تم پکڑے ہی نہیں جاؤ گے، کم سے کم تم نے 3 بار چوری کی ہے، تب جا کے آپ پکڑے گئے ہوگے، تاکہ اب تم کو روکا جا سکے۔ اچھا، یہ شخص بار بار حمام میں جاتا تھا۔ ایک دن نتیجہ کیا ہوا، کوئی شہزادی نہانے کے لیے وہاں آئی حمام میں، اور اس کا کوئی قیمتی زیور گم ہو گیا۔ اب چونکہ بادشاہ کی بات ہے، بادشاہ زادے کی بات ہے، اور اب اس کے نتیجے میں پورے حمام کی تلاشی شروع ہو جاتی ہے۔ پورا حمام نیچے اوپر سب تلاش کر لیا، لیکن وہ قیمتی چیز نہیں ملتی ہے۔ لاسٹ میں نتیجہ یہ ہو کہ سب کچھ ہم نے ڈھونڈ لیا ہے، خالی اسی کو نہیں ڈھونڈا ہے جو عورت ہے اور لباس نہیں اتار رہا ہے، اس کی تلاشی لی جائے گی۔ چونکہ شکل عورت کی جیسی تھی، وہ خود عورت نہیں تھا۔ اچھا، اب جب اس کی تلاشی کی باری آئی تو اب وہ سمجھ گیا کہ اب میں صرف ایک قدم رسوائی سے پیچھے ہوں، لہذا اب اس نے خدا سے لو لگایا، معبود تو میری عزت رکھ لے۔ دیکھیں خدا بند عالم کتنا غفور الرحیم ہے، کتنا بڑا ارحم الراحمین ہے۔ ہم نے نہیں پہچانا اپنے اللہ کو۔ اب ایک قدم کا فاصلہ رسوائی سے، کہ اب اسی کی تلاشی ہوگی اور اس کے راز فاش ہو جائیں گے، دنیا کے سامنے بھی آپ کو ہو جائے گا۔ اب خدا سے لو لگاتا ہے، معبود میری توبہ قبول کر لے، اب میں اس کے بعد یہ غلطی نہیں کروں گا۔ نتیجہ کیا ہوا، اس کی توبہ قبول ہوئی، اور جیسے ہی اس نے خدا سے لو لگایا، ادھر سے تلاش کرنے والوں نے شور بچا کے کہا ارے وہ چیز تو مل گئی۔ اتنی ہی لمحے میں وہ گم ہوئی چیز، کھوئی ہوئی چیز اور واپس مل جاتی ہے۔ خدا تعالیٰ اپنے بندے کے آبرو کو کس طرح سے بچاتا ہے۔ لا یکون مومن مومنا، امام نے فرمایا مومن اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ 3 صفت اس کے اندر نہ ہو۔ سنت من رب، پہلی صفت اللہ کی سنت، کیا؟ کتمان و سین، راز کو چھپانا ہے۔ کس طرح سے خدا بند عالم چھپاتا ہے، اسی طرح سے اس کے بندوں کو بھی چاہیے کہ اگر کسی کے راز، کسی کے عیب کو پتہ چل جانے کے بعد اس کو فاش نہ کرے۔ یہ سنت من رب۔ اما سنت من نبی، نبی کی سنت کیا ہے؟ فمدارات الناس، دوسری سنت امام نے فرمایا اپنے آپ کو ہر ایک مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے میں مومن ہوں، لیکن جب تک یہ صفت نہیں پائی جائے گی اس وقت تک اپنے کو مومن نہ کہے۔ اللہ کی سنت، ہم اور آپ
جب تک دوسرے کو عیوب کو بیان نہیں کر لیتے سکون نہیں ملتا۔ اگر کسی کے کوئی عیب کو پتہ پا جائے تو جب تک ہم 10 لوگوں میں درمیان میں بیان نہیں کرتے، اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ انسان جب کسی کی غیبت کرتا ہے تو اس کا نقصان ہم اور آپ سب جانتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اچھے اعمال اس کے نامہ اعمال میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ دوسری سنت جو پیغمبر سنت من نبی کی سنت ہونا چاہیے، فمدارات الناس، لوگوں سے اچھے سے ملے، اخلاق سے پیش آئے۔ امام نے عبدالعظیم حسنی کو یہ پیغام دیا تھا کہ تمہارے پاس اتنی دولت تو نہیں ہے کہ لوگوں کو دولت سے اپنے راضی کر سکو، کتنی بھی دولت ہو، دولت بانٹ کے تو کسی کو راضی نہیں رکھ سکتے۔ لہذا بہترین طریقہ یہ ہے، اگر لوگوں کو راضی رکھنا ہے تو بہترین طریقہ یہ کہ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، لوگ تمہیں ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ فمدارات الناس، اچھی صفت کیا ہے؟ ہر ایک سے خوش اخلاقی سے ملے، ہر ایک سے اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ انبیاء، نبیوں کی سنت دیکھیے آپ، اور ایک ہی نبی نے سارے انبیاء میں یہ سنت پائی جاتی ہے، پیغمبر پہ درجہ ہونا انکا لالا خلق عظیم پہ فائز ہے پیغمبر، ورنہ جناب نوح صاحب 900 سال تبلیغی زندگی ہے، کتنے لوگ ایمان لائے؟ صرف 70 لوگ اتنے کشتی میں سوار ہو سکتے ہیں۔ موسیٰ کی قوم دیکھ رہی ہے معجزہ کہ فرعون غرق ہو چکا ہے، موسیٰ کامیاب ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی پلٹنے کے بعد کہتے ہیں موسیٰ بت بنا کے دیجئے، پوجا کریں۔ 40 دن کے لیے قوم سے غائب ہوئے، گوسالے کی پوجا ہونے لگی۔ کتنا صبر کر رہے ہیں انبیاء۔ ہم اور آپ اپنے محل تبلیغ میں جاتے ہیں، اگر کوئی شخص بد اخلاقی کر دے، کوئی بدتمیزی کر دے تو کیا ہوتا ہے؟ مولانا کی توہین ہو گئی۔ انبیاء کسے برداشت؟ نبی کے زمانے میں جو کانٹے بچھائے جاتے تھے، آج میں دیکھ رہا تھا وہ کانٹے کہ جو صرف مکے اور مدینے کے درمیان پائے جاتے ہیں، وہ کانٹے اس طرح ہوتے، پہلے سبز رنگ میں ہوتے، اس کے بعد کالے ہو جاتے، اور گھوم کے وہ کانٹے جہاں چپ جائیں، جیسے شہد کی مکھیاں کہیں کاٹ لیں اور ورم آ جاتا ہے، اس طرح کے وہ کانٹے ہوتے ہیں۔ وہ کانٹے پیغمبر کے راستے میں بچھانے والا شخص جب بیمار ہوتا ہے، وہ یہودی، اس طرح کے کانٹے جو ایک بار چپ جائیں تو بالکل اسی طرح ورم ہو جاتا ہے جسم پہ، جس طرح مکھی شہد کی مکھی کاٹ لے۔ کانٹے بچھانا والا یہودی مریض ہوتا ہے، بیمار، عیادت کے لیے پیغمبر کے دروازے پہ پہنچتے ہیں۔ دیکھیے پیغمبر کی سیرت، سنت من نبی ہے، نبی کی سنت کیا ہے ہمارے درمیان، کیا ہونا چاہیے؟ فمدارات الناس، نبی کی سنت۔ نبی اس یہودی کے دروازے پہ پہنچتے ہیں، چاہنے والوں کو لے کے پہنچتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا، دخل الباب ہوا، بیوی دروازے پہ آئی، کون؟ نام بتایا، دوڑی ہوئی اندر آئی، شوہر سے کہا کہ مسلمانوں کا نبی تمہاری عیادت کے لیے آیا ہے۔ اب وہ کیا کرے؟ شرمندہ کتنا ہے وہ شخص جو روزانہ کانٹے بچھاتا تھا، آج بیمار ہوا ہے تو آپ پیغمبر اس کے گھر پہ آئے ہیں، اجازت نہ دے تو بد اخلاقی، دروازے پہ کھڑے ہیں، عورت پوچھ رہی کیا کروں؟ کہا میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کیا کروں، اجازت دیتا ہوں، اگر آئے تو میں ان کے سامنے اپنا چہرہ کیا دکھاؤں گا، اور اگر نہیں منع کر دیتا ہوں تو یہ بد اخلاقی ہے، میرے دروازے پہ موجود ہے، کہ جاؤ اچھا دروازہ کھول دو لیکن میرے چہرے پہ کپڑا ڈال دو، اتنا شرمندہ ہے، میرے چہرے پہ کپڑا ڈال دو اور نبی سے کہو آ جائے اندر۔ پیغمبر اندر آئے، آنے کے بعد اس کو سلام کیا۔ یہودی جو کانٹے بچھاتا تھا، نبی نے سلام کیا، کہا یا رسول اللہ میں اس وقت تک اپنے چہرے سے کپڑا نہیں ہٹاؤں گا جب تک مجھے آپ کلمہ نہ پڑھا دیں۔ ایک سلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ یہ ہے نبی کی سنت، اخلاق کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے امت کو مسلمان کر رہے ہیں، کردار کے ذریعے۔ آج ہمارے درمیان
کو یہ کہتے ہیں زیارت کے لیے آیا ہوں، زیارت قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، ہم مسلمان ہیں، ہمارے اعمال کیسے ہیں؟ امام نے فرمایا مومن زائرین کے لیے، میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں زیارت کیسے پتہ چلے قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، اس سے اندازہ لگائیے آپ کہ واقعاً آپ زائر بن کے یہاں آئے، آپ کی زیارت قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ پلٹ کے جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ زیارت قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اگر ہمارے کردار میں تبدیلی آ گئی تو زیارت قبول ہو گئی، اور اگر ہمیں کردار میں تبدیلی نہیں آئی ویسے ہی رہے تو پھر زیارت کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ چونکہ حدیث ہے، مولا امام صادق علیہ السلام سے کسی نے آگے سوال کیا، مولا ہم نماز پڑھتے ہیں جیسے نیت کرتے ہیں تو ہمارا سفر شروع ہوتا ہے، یعنی کیا مطلب؟ ہم اور آپ نے نیت کرتے ہیں، اس کے بعد پتہ نہیں کہاں کہاں کا دورہ کر کے پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ جب کہتے ہیں تو اپنی جگہ واپس آتے ہیں۔ یہ ہماری نماز اقرار کر رہا ہے امام کے پاس، مولا ہم نماز جب شروع کرتے ہیں تو یہ ہماری نماز کا حال ہے۔ کیسے پتہ چلے ہماری نماز قبول ہو رہی یا نہیں؟ ہم کیسے پتہ کریں کہ ہماری نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی اللہ کی بارگاہ میں؟ امام نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے۔ نماز کے بعد دیکھو کہ تم برائی سے رکے یا نہیں رکے، اگر نماز کے بعد برائی سے رکے تو نماز قبول ہو گئی، اگر نماز کے بعد پھر وہی کر رہے ہو جو نماز سے پہلے کرتے تھے، سنت من نبی، نبی کی سنت مومن اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا امام کی حدیث کے مطابق جب تک اس کے اندر رب کی سنت، نبی کی سنت، اور تیسری سنت سنت من ولی اولیاء الہی کی سنت ہونا چاہیے۔ دعوے دار مومن تو دنیا میں بہت پائے جاتے ہیں، لیکن کس کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے؟ آیا ہمارے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ ہم مومن کے راز کو چھپا سکتے ہیں؟ تب تو ہم مومن ہیں۔ ہم اللہ کے بندوں کے راز کو، اس کو عیوب کو چھپا لیتے ہیں، تب تو ہم مومن ہیں۔ ورنہ زبانی تو دنیا میں بہت سارے، امام حسن عسکری اسلام جس کی شہادت کی تاریخ آ رہی ہے، امام حسن عسکری اسلام کے زمانے میں سامرہ میں ایک چور پکڑ کے لایا گیا، وہ دعویٰ کر رہا تھا میں حسن عسکری علیہ السلام کا شیعہ ہوں، تو اس کو پولیس والے پکڑ کے امام کے پاس لائے اور لا کے کہا مولا یہ آپ کے چاہنے والا، آپ کا چاہنے والا ہے، آپ کے چاہنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ امام نے کہا میرا شیعہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کہ مولا یہ دعویٰ کر رہا کہ میں آپ کا شیعہ، وہ بھی آیا مولا میں آپ کا شیعہ ہوں، کہ نہیں ہمارا شیعہ چوری کر ہی نہیں سکتا، یہ کہو میں آپ کا محب ہوں۔ ٹھیک ہے مجھے چاہتے ہو، مجھے دوست رکھتے ہو، لیکن میرے شیعہ نہیں ہو سکتے۔ دنیا میں آپ کو کتنے اہل بیت کے چاہنے والے ملیں گے؟ کون نہیں ہے دنیا میں جو اہل بیت کو نہ چاہتا ہو؟ ہر ایک چاہنے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن ہر ایک اہل بیت کا چاہنے والا اہل بیت کی سیرت پہ عمل کرتا ہے؟ جو اہل بیت کی سیرت پہ عمل کرتا ہوگا وہی اہل بیت کا شیعہ ہوگا۔ تو مومن کے دعوے دار، مومن ہونے کا دعویٰ کرنے والے دنیا میں آپ کو لاکھوں ملیں گے، لیکن صفت جس کے اندر یہ تین صفت پائی جائے وہی مومن ہو سکتا ہے۔ یہ مختصر میں نے حدیث جو آپ کے سامنے پیش کی۔ اب آئیے اس کی شہادت کی تاریخ آ رہی ہے 11ویں امام، اس کی شہادت کی تاریخ یہ مجلس انہی مناسبت کے حساب سے رکھی گئی ہے۔ امام حسن عسکری اسلام کی شہادت کون سے امام جن کی مدت امامت صرف 6 سال تھی، صرف 6 سال مدت امامت، اور وہ 6 سال کے اندر کتنے اہم کارنامے امام نے انجام دیے، کتنی سختیاں امام کے اوپر۔ یعنی یہ کہا جائے کہ 6 سال سے لے کے 28 سال تک کی عمر میں امام مسلسل عباسی حکومت کے فوج کے انڈر میں ہیں۔ عسکر یعنی سامرہ جہاں پہ امام کو مسلسل یا کبھی نظر بند رکھا جا رہا ہے یا کبھی جیل میں رکھا جا رہا ہے۔ یعنی امام جب مدینے سے سامرہ آئے اس کے بعد امام ایک بار بھی سامرہ سے باہر نہیں نکل سکے ہیں، حتیٰ کہ حج کے لیے بھی امام نہیں جا سکے۔ سختیاں کیوں ہیں امام کے اوپر؟ چونکہ یہ 12ویں امام کے والد ہیں۔ یہ ساری فوج اس لیے لگائی گئی ہے تاکہ 12ویں امام کا وجود دنیا میں آنے نہ پائے، کیونکہ حدیث پیغمبر سے لے کے آج تک سنتے چلے آئے تھے لوگ، یہ عباسی خلفاء بھی اس حدیث پہ سمجھ
समझ रहे थे कि अब जो 12वां आएगा, जो इन्हीं का बेटा होगा, वही आके जुल्म और जोर का खात्मा करेगा। तो इमाम को इसलिए जेल में रखा गया है, हत्ता के फैमिली से भी नहीं मिलने दिया जाता है। तन्हाई की जिंदगी, कभी नजरबंद, और इसलिए कि भाई 12वां आके ही जुल्म का खात्मा करेगा, तो इसलिए इमाम के ऊपर इतनी पाबंदियां रखी गई है ताकि वो उसका वजूद दुनिया में होगा नहीं तो वो दुनिया का जुल्म से खात्मा करेगा कैसे। तो पहली चीज ये कि भाई अभी 11वें इमाम तक दुनिया आदि बन चुकी थी इमाम को जाहिरी तौर पे देखने की। अब 11वें इमाम के बाद सिलसिला गैबत का शुरू हो रहा है। एक चीज जो इमाम के लिए कि अब दुनिया वालों को गैबत से आदी बनाना है, और इमाम के पास वक्त भी सिर्फ 6 साल की इमामत का है। 22 साल में इमाम को इमामत मिल रही है 254 हिजरी में, और 260 तक सिर्फ आप इमामत का ओहदा संभाले हैं, और वो भी जेल के अंदर। अगर किसी को पता चल जाए कि मौलाना का टेलीफोन कंट्रोल हो रहा है तो कोई मसला भी पूछने को तैयार नहीं होता कि फोन करके मसला पूछ ले। अब आप सोचिए इमाम जेल में है, वो भी फौज के अंडर में, वहां पे किस तरह से इमाम शियों की खिदमत कर रहे हैं। आप ये अंदाजा लगाइए किस तरह से इमाम चाहने वालों की खिदमत भी कर रहे हैं, और 12वें इमाम को बचा के कौम तक पहुंचाना भी है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी कि 12वें इमाम को उम्मत के हवाले करना है, वरना दुनिया ये सारी मेहनत जाया हो जाएगी। 11वें इमाम तक की मेहनत जाया हो जाएगी अगर 12वें इमाम को बचा के कौम के हवाले नहीं किया। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। और इमाम को दुनिया वालों को पहचाना भी है कि पैदा हो चुके हैं, वरना दुनिया मानने को तैयार नहीं। आज भी ये नतीजा है, कितने ऐसे हैं इनकार करने वाले जो कहते इमाम पैदा नहीं हुए। कितनी अहम जिम्मेदारी है। इमाम को दुनिया वालों को तारुफ भी करवाना है, पहचानवाना भी है, और ये भी बचाना भी है। अगर जान जाए लोग तो कत्ल कर देंगे, और अपने चाहने वालों तक खबर ना पहुंचे तो भी मुश्किल। कितनी सख्तियां हैं, इतनी सख्तियां हैं कि कोई शिया इमाम से मिल नहीं सकता। उसी सामर्रा के अंदर इमाम अगर घर से बैतुल-शरफ से निकल के दारुल हुकूमत तक जाना चाहते हैं, अगर चाहने वाले आके इमाम को सलाम करना चाहते हैं तो इमाम पहले ही पैगाम दे के मना कर देते हैं कि खबरदार, हमें उंगली उठा के हाथ उठा के सलाम भी नहीं करना। इतनी सख्तियां हैं, और इस सख्तियों में इमाम को दीन को भी बचाना है, इमाम को पहचानवाना भी है, और दुनिया वालों में चाहने वालों की खिदमत भी करनी। चूंकि शिया उस जमाने में चौथे इमाम या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जमाने की तरह नहीं है। करोड़ों की तादाद में शिया फैल चुके हैं पूरी दुनिया में। अहवाज में शिया है, में शिया है, देशापुर में शिया है, कूफे में शिया है, और सबसे बड़ा मरकज उस जमाने में भी कुम था, आसिमतुल मदीना। इसको इल्मी राजधानी कहा जाता था। 70 या 72 असहाब मौला के कूफे इसी कुम से थे। अहमद बिन इसहाक उम्मी, जिन्होंने इमाम हसन के इस्लाम मस्जिद जो बनाई है, अली इब्न बालवे, यानी तकरीबन 70-72 इमाम के सहाबी खुद कुम से थे। किस तरह से इमाम तबलीग कर रहे हैं, इमाम को भी पहचानवा रहे हैं, लोगों की मदद भी कर रहे हैं, दीन को भी बचा रहे हैं। बस एक दो वाक़यात में ज़्यादा आपको बता दूं कि इमाम ने किस तरह से दीन को बचाया है जेल में रह के। मैंने अर्ज़ किया कि अगर किसी को पता चल जाए कि मौलाना का टेलीफोन हुकूमत की तरफ से कंट्रोल किया जा रहा है, और जो भी टेलीफोन कहीं से आ रहा है तो उसकी इत्तला हुकूमत को हो रही है, तो कोई मसला शरई भी पूछने को तैयार नहीं होगा। इमाम जेल में है और मिलने वाले जाते हैं, इमाम से मिलते हैं। कुम से भी लोग जा रहे हैं, बगदाद से भी लोग आ रहे हैं। चौथे इमाम, ये 4 नवाब अरबा 12 इमाम के जो उस्मान बिन सईद, ये पहले नायब, ये बगदाद में रहते हैं। किस तरह से राब्ता है लोगों से, तेल बेचने की दुकान है ताकि हुकूमत को शक भी ना हो, किस तरह से लोग मिलते हैं बगदाद के अंदर। और अब ये कहने में आखिरी बार 40 लोगों के साथ सामर्रा पहुंचा इमाम से मिलने के लिए। इतनी सख्तियों के बावजूद चाहने वाले जाते हैं।
جبکہ پتا ہے کہ مسلسل جاسوس لگے ہوئے ہیں کہ کون امام کے پاس آتا ہے، کون امام کے پاس سے جاتا ہے، حتیٰ کہ ان کو بھی راستے سے ہٹایا جاتا ہے جو امام کے پاس زیادہ آتے جاتے ہیں۔ اتنی سختیوں کے باوجود 11ویں امام کا دور کس طرح سے ہے؟ سب سے مدت امامت، سب سے سخت دور امامت کے لیے یہی ہے۔ 250 سال میں، یعنی 11 ہجری کے بعد سے لے کے 260 تک مدت امامت میں سب سے سخت زندگی 6 سالہ زندگی تھی امامت کی، کہ امام کو کسی سے ملنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ اب ادھر سے عثمان بن سعید 40 لوگوں کو لے کے سامرہ پہنچتے ہیں۔ جب سامرہ پہنچے امام سے ملنے کے لیے، بلکہ یہ جاننے کے لیے سامرہ پہنچے ہیں، صرف یہ 12ویں امامی کے نائب نہیں تھے، وکیل نہیں تھے، 11 امام کے بھی وکیل ہیں عثمان بن سعید۔ اب جب وہاں پہنچے امام سے کہا مولا آپ تو جان ہی رہے، آپ تو سمجھ ہی رہے کہ میں کس لیے آیا ہوں، کس مقصد کے لیے آیا ہوں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام نے کہا ہاں تو پوچھنے آئے ہو نا عن حجت من بعد، میرے بعد کون حجت خدا ہے، میرے بعد حجت خدا کون ہوگا اس کو جاننے کے لیے یہاں آئے ہو؟ جی مولا میں یہی جاننے کے لیے آؤں گا آپ کے بعد امام کون ہوگا؟ امام اتنے میں مسجد کے اندر گئے، اور مسجد بلکہ بیت الشرف میں کمرے میں گئے، اور کمرے میں جانے کے بعد ایک چاند کی طرح چمکتا ہوا بچہ اٹھا کے لائے، اور لانے کے بعد کہا عثمان بن سعید امامکم بعدی، یہ میرے بعد تمہارا امام یہی ہوگا، میرے بعد یہ تمہارا امام ہوگا، خلیفہ میرے بعد میرا خلیفہ ہوگا۔ اچھا لیکن ایک بات یاد رکھنا، اب اس کے بعد دوبارہ تم کبھی اس کو نہیں دیکھو گے، یہ مت سمجھو کہ جب بھی تم یہاں آؤ گے میں تم کو اٹھا کے دکھا دیا کروں گا، نہیں، بس یہ آخری بار ہے یا پہلی بار سمجھو، اب اس کے بعد تم اس بچے کو نہیں دیکھو گے۔ اب یہ عثمان بن سعید کے میرے ذہن میں، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کاش میں کوئی اور معجزہ اس بچے کے ذریعے دیکھ لیتا، چونکہ ابھی ان کے لیے تو تجربہ نہیں ہے کہ بچہ بھی امام ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے پہلے دور، پہلے امام، اس کے پہلے جو ائمہ گزرے ان میں سے کوئی 6 سال کا، کوئی 8 سال کا، لیکن ان کے لیے تو پہلا تجربہ تھا کہ اتنے سال کا بچہ امام بنے گا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ کاش امام کی طرف سے بھی کوئی معجزہ ہم دیکھ لیتے، کوئی معجزہ ظاہر ہو جاتا کہ یہ بھی پتہ چل جاتا کہ یہ امام ہے۔ اتنے میں امام کے لب کھلے اور 12ویں امام نے کہا انا حجت اللہ ومنتخب من عدوہ، میں حجت خدا ہوں۔ ایک سوال پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ امام نے میں حجت خدا ہوں، امام نے اعلان کیا۔ اب کس طرح سے امام چاہنے والوں کو پہچانوا رہے ہیں کہ میرے بعد جو امام ہیں وہ ظاہر ہو، وہ آ چکے ہیں دنیا میں۔ لیکن آج بھی کتنے اہل سنت ایسے ہیں جو نہیں مانتے ہو، کہتے نہیں امام ابھی دنیا میں آئے نہیں۔ ہم یہ تو مانتے ہیں کہ 12ویں امام آئیں گے، لیکن ابھی دنیا میں آئے ہی نہیں۔ کتنی اہم ذمہ داری ہے امام کے سامنے کہ دنیا والوں کو پہچانوانا بھی ہے اور بچانا بھی ہے، تاکہ دشمن احمد بن اسحاق بھی خم سے جاتے ہیں، خمس کا باعث مال لے کے، خطوط لے کے، آخری بار کہتے جب میں سامرہ پہنچا، آخری بار جب میں سامرہ پہنچا ہوں، احمد بن اسحاق جو امام کے وکیل یہاں تھے، جنہوں نے یہ مسجد امام کے زمانے میں بنوائی ہے، جب یہ کہتے ہیں کہ جب میں سامرہ پہنچا آخری بار، کوئی آخری ملاقات ہے امام سے، چونکہ امام کی زندگی، امام کو بھی پتا ہے کہ مجھے زیادہ دن، چونکہ امام کی سرگرمیاں، امام کے سارے تبلیغی کام امام کے رک نہیں رہے ہیں، کیونکہ امام کا جو مقصد ہے وہ ادا ہونا ہے۔ امامت کا جو مقصد ہے وہ جس چیز کو امام کو پہنچانا ہے وہ پہنچا رہے ہیں امام۔ کس طرح سے 12 امام کو بھی پہچانوا رہے ہیں، کس طرح شیعوں کی مدد کر رہے ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے ایک دو مثال کے ذریعے کروں گا، اور کس طرح سے امام نے دین کی حفاظت کی، اس کی بھی ایک دو مثال میں آپ کے سامنے پیش کر کے اور زبر تمام کر دوں گا۔ اب دیکھیے احمد بن اسحاق بھی پہنچے سامرہ، کہتے ہیں مثال میں جب سامرہ پہنچا اور امام نے مجھ سے کہنا شروع کیا کہ تم کو پتا ہے کہ زمین پہ بھی اگر 2 لوگ بھی ہوں تو ان میں سے ایک حجت خدا ہے، اور کبھی بھی زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی۔ امام نے یہ باتیں شروع کی، میں سوچ رہا تھا کہ آخر امام اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں، پہلی بار اس طرح سے امام کہہ رہے ہیں کہ زمین کبھی بھی حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی، اور میں نے کہا مولا میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کیا
امام کو لائے اور لانے کے بعد کہا یہ تمہارے امام ہوں گے میرے بعد، اور اے احمد ابن اسحاق اب اس کے بعد لا یراہم، اب ان کو پھر دوبارہ تم نہیں دیکھو گے۔ کس طرح سے امام اپنے چاہنے والوں کو 12 امام کی معرفی کر رہے ہیں، کتنی سختی کے دور میں کہ جس زمانے میں 70,000 بچے اس لیے قتل کیے، جیسے جناب موسیٰ کا دور، اسی طرح 12 امام کے زمانے میں 70,000 بچوں کو موسیٰ کے لیے قتل کیا گیا تھا کہ موسیٰ دنیا میں نہ آنے پائے، لیکن جس نے 70,000 بچوں کو قتل کروایا تھا موسیٰ اسی گھر میں پرورش پا رہے تھے، اسی گھر میں موسیٰ پیدا ہوئے۔ اسی طرح سے 12 امام کے گھر میں 11 امام کے گھر میں مسلسل جاسوس کا آنا جانا ہے، ڈاکٹروں کے نام پہ مسلسل جاسوس، حتیٰ کہ جب 11 امام بیمار ہوئے تو بھی جو ڈاکٹر آ رہے ہیں وہ سب جاسوس، اتنی سختی۔ پھر بھی امام، اب آئیے دیکھیے ایک دو مثال، چونکہ زیادہ وقت نہیں بچا ہے میں آپ میں زیادہ وقت نہ لوں، ایک دو مثال سے کہ دین کی حفاظت کیسے امام نے کی، لوگوں کی مدد جو کر رہے تھے وہ تو ایک واقعے کے ذریعے میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ اصفہان سے ایک شخص جو واقفی ہے، امام کا چاہنے والا بھی نہیں ہے، یعنی 8ویں امام کو بھی نہیں مانتا، 8ویں امام کے بعد سلسلہ اس کا الگ ہو رہا ہے، واقفی کون؟ علی ابن ابراہیم بن موسیٰ، کون ہے؟ 7ویں امام کی نسل سے ہیں لیکن واقفی مذہب پہ، 8ویں امام کے بعد وہ کسی اور کو امام مانتے ہیں، چاہنے والے امام کے نہیں ہے، لیکن اصفہان سے سامرا جا رہے ہیں امام کے پاس مدد لینے کے لیے، امام جیل میں ہے لیکن امام چاہنے والوں کی مدد کر رہے ہیں، کس طرح سے مدد کر رہے ہیں؟ علی بن ابراہیم کہتے ہیں میں اپنے بیٹے محمد کے ساتھ، یعنی محمد بن علی بن ابراہیم بن موسیٰ، یہ باپ بیٹے دونوں سامرا پہنچتے ہیں، راستے میں باتیں کرتے ہوئے کیا آیا جس کے پاس ہم لوگ چل رہے ہیں یہ شخص میری مدد کرے گا، کہ ہماری نسل سے ہے، ہمارے خاندان سے ہے، لیکن ہماری مدد کریں گے کیونکہ ہم ان کے مذہب پہ نہیں ہیں، ہماری مدد کریں گے وہ۔ سامرا پہنچے، یہ باتیں کرتے ہوئے راستے میں باپ نے کہا کہ مجھے صرف 500 درہم بھی مل جائے تو کافی ہے میرے لیے، 500 درہم بھی مل جاتا ہے تو میرے لیے کافی ہے، 200 درہم میں گھر کا خرچ چلاؤں گا، 200 درہم مفروض وہ ادا کروں گا اور 100 درہم اپنے کاروبار میں لگاؤں گا تجارت کے لیے۔ بیٹا کہتا ہے بابا مجھے صرف 200 درہم بھی مل جائے تو کافی ہے۔ ہوتا ہے انسان جب کہیں کسی کے پاس کسی ضرورت کے تحت جاتا ہے تو پھر راستے میں یہ باتیں ہوتی ہیں کہ اتنا نہیں، اتنا ہی مل جائے تو کافی ہے ہمارے لیے۔ بیٹے نے کہا 200 درہم بھی مجھے مل جائے تو میرے لیے کافی ہے۔ یہ باتیں کرتے ہوئے دونوں سامرا پہنچتے ہیں امام کی خدمت میں، امام کی بارگاہ میں پہنچے، ملاقات ہوئی، ملاقات کرنے کے بعد یہ اپنا مدعا بیان نہیں کر سکے شرم کی وجہ سے یا جو بھی وجہ رہی ہو، اور ملاقات کے بعد امام سے پلٹنے لگے، سوچا ہم نے تو اپنی بات بیان نہیں کی، ہمیں جو جس کے لیے ہم آئے تھے وہ تو ہم نے کہا ہی نہیں امام سے۔ جب پلٹنے لگے دیکھا امام کی طرف سے کوئی غلام آ رہا ہے، 2 تھیلیاں اس کے ہاتھ میں ہے، کہا یہ باپ کی ہے اور یہ بیٹے کی تھیلی ہے۔ باپ نے تھیلی کھولی، دیکھا 500 درہم اس کے اندر تھے، بیٹے نے تھیلی کھولی 200 درہم تھے۔ امام اس نے 500 کہہ رہا تھا، مجھے 500 مل جائے تو میرے لیے کافی ہے، اس نے 200 کہہ رہا تھا کہ 100 میں ہم قرضہ ادا کریں گے اور گھر میں خرچ کریں گے اور 100 درہم سے فلاں شہر میں جا کے تجارت کریں گے، یہ ارادہ بنا کے آیا تھا۔ 200 درہم اس کو امام نے بھیجوایا اور 500 درہم اس کو بھیجوایا، درہم دیا۔ غلام نے کہا، بیٹے سے کہا کہ جو 200 درہم میں 100 درہم تو تم فلاں شہر میں تجارت کے لیے جانا چاہتے ہو۔ امام نے کہا اس شہر میں تم کو منافع نہیں ہوگا۔ امام نے دوسرا شہر، نام دوسرے شہر کا بتایا، کہ وہاں جاؤ گے تمہیں تجارت میں بہت فائدہ ہوگا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم نے دیکھ بھی لیا کہ امام تمہارے دل کے راز کو پڑھ رہے ہیں، پھر بھی ان کو امام نہیں مانتے، اب تو کم سے کم قبول کر لو۔ تو وہ جواب کیا دیتے ہیں کہ میری عادت ہو چکی ہے اسی مذہب پہ چلنے کی۔ تو جب انسان عادی بن جاتا ہے، خدا نہ کرے کہ ہمارے اعمال بھی اسی طرح ہو جائے کہ ہمارے ماں باپ اس مذہب پہ تھے لہٰذا ہم بھی اسی مذہب پہ چل رہے ہیں، ہم کو پتہ ہی نہ ہو، ہم اپنے شیعت کا دفاع نہ کر سکے، ہم اپنے
کے لیے دفاع نہ کر سکیں تو پھر ہمارا بھی وہی حال ہوگا کہ ہمارے باپ دادا اس پہ چلے آ رہے تھے، ہم بھی چلے آ رہے ہیں۔ ہماری عادت ہو چکی ہے اپنے آباء و اجداد سے کس طرح سے امام دوسروں کی بھی مدد کرتے ہیں، اور ایک دین کی حفاظت کس طرح سے امام نے کی۔ ایک واقعہ سنا کہ میں آپ کی زحمت تمام کروں گا، کس طرح سے امام دین کا دفاع کر رہے ہیں، کس طرح سختیوں کے درمیان 6 سال میں کتنے اہم کارنامے امام نے انجام دیے، 12ویں امام کو ہم تک پہنچایا۔ آج جو کچھ ہمارے درمیان یہ علمی خدمات باقی ہے، یہ جو بھی نعمتیں ہمارے درمیان ہیں، صرف امام حسن عسکری علیہ السلام کی وجہ سے ہے۔ آپ کہیں گے نہیں، شاید 12ویں امام کے وجود کی وجہ سے ساری چیزیں نہیں، آپ بتائیے کہ 12ویں امام کو ہم تک پہنچایا کس نے؟ اگر امام 12ویں امام کو ہمارے حوالے نہ کرتے تو آج یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ سب کچھ باقی ہے تو 11ویں امام کی وجہ سے ہے، جو 6 سال مدت میں امامت کے آپ نے ساری خدمات انجام دیا ہے۔ کس طرح سے امام نے خدمتیں کی ہیں، آئیے دیکھیں دین کیسے بچا رہے ہیں۔ اسحاق کندی کا نام سنا ہوگا، قرآن لکھ رہا ہے، قرآن کے خلاف کتاب لکھ رہا ہے، 11واں امام جیل میں ہے اور اسحاق کندی قرآن کے خلاف کتاب لکھ رہا ہے کہ قرآن کے اندر آیتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، قرآن کے اندر تضاد پایا جاتا ہے۔ 20 سالہ مدت میں وہ کتاب لکھ رہا ہے صرف اپنی شہرت کے لیے، اپنے علم کو دکھانے کے لیے کہ دنیا والے ہمارے علم کو مان لیں اور ہمیں سمجھ لیں کہ میں کتنا بڑا عالم ہوں۔ چونکہ اگر میں کسی اور کے خلاف لکھوں گا تو اتنی شہرت نہیں ملے گی، جب قرآن کے خلاف لکھوں گا تو بھائی ہر آدمی کہے گا بہت بڑا عالم ہے، کیونکہ خدا کے خلاف کتاب لکھ رہا ہے، قرآن کے خلاف۔ امام کو پتا چلا دین کو کس طرح امام بچا رہے ہیں، قرآن کو کیسے بچا رہے ہیں، اور بچائے گا بھی کوئی کون؟ بھائی بہت سارے سوالات آئے لیکن کسی میں ہمت نہیں جواب دینے کی اس کے سوال کے، اسحاق کندی کے۔ بچا بھی کون سکتا ہے؟ رسول نے قرآن کو اہل بیت کے حوالے کیا ہے، تو بچائیں گے تو اہل بیت ہی بچائیں گے۔ اس لیے 11ویں امام نے کس طرح سے قرآن کو بچایا؟ اب امام نے ایک شاگرد کو بھیجا اسحاق کندی کی شاگردی کے لیے، کہا جاؤ شاگرد کے پاس رہنا، استاد کے پاس، اور جب تم بالکل قریب ہو جاؤ اور اس سے یہ پوچھنا کہ یہ بتاؤ جس آیت سے جو تم سمجھ رہے ہو کیا خدا نے وہی مراد لیا ہے جو تم سمجھ رہے ہو، یا خدا نے تم کو بتایا ہے کہ میری مراد یہی ہے؟ جو تم تضاد سمجھ رہے ہو آیتوں کے درمیان کہ خدا نے اس آیت سے یہ مراد لیا ہے، اس کے اپوزٹ میں یہ آیت ہے، آیا وہ چیز جو خدا نے مراد لیا ہے وہی تم سمجھ رہے ہو، یا خدا نے تم کو بتایا ہے کہ میری مراد یہی ہے؟ اور جیسے ہی شاگرد نے سوال کیا، فوراً استاد نے جواب دینے سے پہلے پوچھا یہ بتاؤ تم نے یہ سوال کیا کہاں سے؟ کہ آپ کی شاگردی کا نتیجہ ہے۔ کہ نہیں، آپ کی شاگردی میں رہ کے ہم نے سیکھا ہے کہ جو چیز جو سوال آج تک استاد کے ذہن میں نہیں آیا تمہارے ذہن میں کیسے آ گیا؟ نہیں، سچ بتاؤ یہ تم نے سوال سیکھا کہاں سے ہے؟ کہ حسن عسکری علیہ السلام نے بتایا۔ کہ ہاں اب تم نے سچ کہا کہ وہ سوال جو آج تک 20 سال سے استاد کے ذہن میں بھی نہیں آیا وہ تمہارے ذہن میں کہاں سے آ گیا؟ کس طرح سے امام دین کو بچا رہے ہیں؟ اور آگے آئیے، آخری واقعہ اور ربط مسائل۔ امام کے دور میں قحط سوکھا پڑتا ہے سامرا کے اندر، جبکہ سامرا آباد ہی ہوا تھا سرہ منرا کے نام سے، یعنی جس کو دیکھ کے لوگ خوش ہو جائیں۔ راجدھانی بنانے سے پہلے اس شہر کو اس طرح سے سجایا گیا تھا کہ نام رکھا گیا تھا سرہ منرا، یہ تو بعد میں سامرا کے نام سے، یعنی جس کو دیکھ کے لوگ خوش ہوں اس کو سامرا کہا جاتا تھا۔ وہاں سوکھا ہے، قحط سالی ہے، بادشاہ سمجھ رہا ہے یہ عوام کی وجہ سے ہے، عوام سمجھ رہی ہے بادشاہ کی وجہ سے ہے، یہ سوکھا، یہ قحط، یہ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ بالکل اسی طرح جس طرح خیبر میں فوج والے کہہ رہے تھے سردار بھاگتا ہے، سردار والے کہے سردار کہہ رہا تھا فوج بھاگتی ہے، اسی طرح یہاں سے عباسی حکومت پبلک کے اوپر الزام لگا رہی ہے، پبلک حکومت کے اوپر الزام لگا رہی ہے۔ بہرحال قحط ہے، اور اب وہاں پہ ایک عیسائی راہب نکلا، اور نکلنے کے بعد وہ آتا کہتا مسلمانوں تمہارا اللہ سے کیا رابطہ؟ رابطہ تو ہمارا اللہ سے ہے، اللہ کے بیٹے عیسیٰ ہیں، ہم اپنے عیسیٰ سے توسل کرتے ہیں، وہ خدا سے کہیں گے اور ہماری دعا قبول ہوگی۔ اس نے کیا کیا؟ ہاتھ کو بلند کیا اور بارش ہونے لگی،
اب لوگوں کے ایمان ڈگمگانے لگے، اب اسلام خطرے میں آ گیا۔ اب جو اسلام کے ٹھیکیدار اسلام کے نام پہ حکومت کر رہے ہیں وہ دین نہیں بچا پا رہے ہیں۔ اب دین کا حقیقی وارث لایا جاتا ہے باہر، مولا آپ آئیے، آپ دین کو بچائیے۔ امام باہر آئے، عیسائی راہ سے بلوایا کہ بلاؤ اس کو۔ عیسائی راہ باہر آیا، جیسے ہی اس نے ہاتھوں کو اٹھایا، امام نے کہا جو چیز کے ہاتھ میں ہے لے لو، جو اس کی انگلیوں کے درمیان ہے اس کو نکالو۔ کیا دیکھا؟ کوئی چیز ہے۔ امام نے اس کو منگایا اور منگانے کے بعد اس کو دفن کر دیا۔ کہا مولا یہ کیا تھا؟ کہا مولا یہ کیا ہے؟ کہا کسی ولی خدا کی ہڈی ہے۔ عظمت ولی خدا کی اتنی ہے کہ اس کی ہڈی بھی اگر زیر آسمان آ جائے تو بارش کے نازل ہونے کا سبب بنتی ہے۔ اب جو مسلم ولی خدا ہو، خود کیا نام ہے امام؟ اب امام ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اور بارش آتی ہے اور پورا سامرا سیراب ہو جاتا ہے۔ کس طرح سے امام دین کو بچا رہے ہیں؟ جیل میں رہ کے امام قرآن کو بچا رہے ہیں، امام دین کو بچا رہے ہیں، امام بارہ امام کو بچا رہے ہیں، چاہنے والوں کی خدمت بھی کر رہے ہیں اور تبلیغ بھی انجام دے رہے ہیں۔ 75 کے آس پاس صحابی امام کے کن کے اندر بھی پائے جاتے ہیں اس زمانے میں۔ کس طرح سے امام خدمات انجام دے رہے ہیں۔ کوفے میں امام کے وکیل ہیں، آواز میں امام کے وکیل ہیں، ان کے اندر امام کے کوئی وکیل ہیں، نیشاپور، یعنی اس زمانے میں شیعوں کی تعداد سینکڑوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں شیعہ پھیل چکے تھے پوری دنیا میں۔ ان پورے شیعوں کی حفاظت بھی امام کو کرنا ہے۔ اور کس طرح سے امام نے دین کو بچایا۔ بس ختم کی میں نے مجلس۔ امام 11ویں امام کے حوالے سے اور 8ویں امام کے حوالے سے مجلس رکھی گئی ہے۔ آج 5 ربیع الاول ہے اور یہ ایام بھی اہل بیت کے لیے بہت سخت ہیں۔ 28 صفر کی وہ تاریخ تھی کہ جب رسول دنیا سے گئے اور اس کے بعد ہی شہزادی کے گھر کا دروازہ جلایا گیا۔ یہ ایام شہزادی زخموں میں گزار رہے ہیں۔ یہ سخت ایام ہے اہل بیت کے لیے۔ جلتا ہوا دروازہ بی بی کے پہلو پہ گرایا گیا، پہلی ربیع الاول کو یا 3 ربیع الاول کو، الگ الگ تاریخوں کے مطابق۔ لیکن اسی ایام میں شہزادی اتنا زخمی ہوئی تھی کہ بی بی نہ داہنی کروٹ سو پاتی تھی نہ بائیں کروٹ سو پاتی تھی۔ عزیزوں کتنی سخت زندگی ہے بی بی کے لیے۔ شہزادی امام کو بچانے کے لیے کتنی بڑی قربانی دیتی ہیں۔ ہاں عزیزوں، لیکن مناسبت سے یہ مجلس امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت پہ رکھی گئی ہے۔ اہل بیت کے لیے ایام سخت ہیں اور انہی ایام میں اہل حرم کا قافلہ مدینے بھی پہنچا ہے۔ اور اہم شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام کی 11 ربیع الاول کو کیوں نہ ہو عزیزوں، جب 11ویں امام کو زہر دیا گیا، جب حکومت نے دیکھا کہ اب ان کی سرگرمیاں رک نہیں رہی ہیں، کسی طرح سے اپنی تبلیغی زندگی میں یہ رک نہیں رہے ہیں، تو 28 سال کی عمر، عین جوانی کی عمر میں امام کو زہر دیا جاتا ہے۔ اور ادھر امام کو زہر دیا گیا اور زہر کے اثر سے امام لرزنے لگے۔ جوان ہیں لیکن زہر کا اثر اتنا ہے امام کے اوپر کہ امام کے ہاتھوں میں لرزش ہے۔ امام پانی کا پیالہ بھی خود سے نہیں اٹھا سکتے۔ ہاں عزیزوں، امام کا جسم کانپنے لگتا ہے، امام چل نہیں سکتے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ امام پیاسے ہیں۔ عزیزوں، زہر کا اثر جب ہوتا ہے تو پیاس زیادہ لگتی ہے۔ امام نے، راوی کہتا ہے کہ مجھ سے امام نے کہا اس حجرے میں جاؤ، ایک بچہ سجدے میں پڑا ہے، اس بچے کو بلا کے لے کے آؤ۔ ہاں عزیزوں، حجرے میں راوی کہتا ہے میں حجرے میں گیا، جس طرح امام نے بتایا تھا اس طرح میں نے بچے کو پایا، سجدے سے اٹھایا اور کہا اے میرے لال اٹھیے اٹھیے، چلیے آپ کو ابو محمد بلا رہے ہیں، آپ کے بابا بلا رہے ہیں۔ جب امام 12ویں امام 11ویں امام کے قریب آئے، آنے کے بعد کہا اے میرے لال اگر ہو سکے تو مجھے پانی پلا دو، مجھے پیاس بہت لگ رہی ہے۔ ہاں عزیزوں، اب امام نے کیا کیا؟ ننھے ننھے ہاتھوں سے امام آگے بڑھے، کوزہ لے کے آئے، باپ کی خدمت میں پیش کیا، بابا پانی پی لیجئے۔ اے عزیزوں، اب 12ویں امام نے 11ویں امام کی خدمت میں پانی پیش کیا، لیکن ایک امام کو میں نے کربلا میں دیکھا، خود باپ بیٹے کے پاس آگے کہتا ہے میرے لال جب
اے بابا یہ آپ کی حالت کس نے کر دی؟ اے بابا یہ گلا کس نے کاٹا؟ عزیزو آپ کے گھر میں بچیاں ہیں نا، سب سے پہلے اگر آپ گھر میں گھستے ہیں زخمی ہو کے آپ گھر میں آئیے تو کوئی پوچھے نہ پوچھے، اگر کہیں خون آ رہا ہے بچی سب سے پہلے پوچھے گی، جیسے سکینہ نے بابا کو دیکھا کٹے ہوئے گردن پہ وہ رکھے گا۔ عزیزو اب اس کے بعد سنیے گا، پیاس کا عالم یہ ہے کہ بچی کو بھی پتا ہے کہ میرا بابا کتنا پیاسا ہے، اسی لیے جب ذوالجلال خیمے میں واپس آیا تھا تو شہزادی سکینہ پوچھتے یا جوادہ ابھی، اے میرے بابا کے گھوڑے اتنا بتا دے کہ میرے بابا کو تو شہید کر دیا گیا، لیکن کیا میرے بابا کو پانی ملا تھا یا میرا بابا پیاسا شہید ہو گئے، یا میرے بابا کو پیاسا شہید کر دیا گیا؟ ہاں عزیزو ہاں کیا ہوا؟ امام کو پانی پلایا، امام نے وصیتیں کی اور وصیت کرنے کے بعد امام کی روح پرواز کر جاتی ہے، بارہ امام نے غسل دیا، کفن پہنایا اور اب نماز کی جب باری آئی، جب امام کے چچا جعفر نماز کے لیے آگے بڑھے تو امام نے ہٹایا نہیں، نماز کا حق مجھے ہے۔ ہاں عزیزو کیوں نہ ہو، اگر بیٹا زندہ ہے تو باپ کی میت پہ نماز پڑھے گا، بارہ امام آگے بڑھے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن ہارے سید سجاد جب باپ کے باپ کے سرانے پہنچے ہیں 11 محرم کو اور بابا کا لاشا دیکھا ہے تو سید سجاد ایسے لگ رہا تھا جیسے روح پرواز کر جائے گی۔ شہزادی زینب نے اپنے کو اونٹ سے گرا دیا تھا تاکہ سید سجاد میری طرف متوجہ ہو جائے۔ اے پھوپھی اماں یہ آپ نے کیا کیا؟ کہا میرے لال میں تمہاری حالت دیکھ رہی ہوں کہ تمہاری روح نہ پرواز کر جائے۔ کہا کیوں نہ ہو، جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کی میت اس طرح بے گورو کفن پڑی رہے اور بابا میرے بابا بے گورو کفن ہو، میں کیسے برداشت کروں؟ ہاں عزیزو 11ویں امام کا جنازہ بڑی شان سے اٹھایا گیا، حکومت کا پہرا تھا، بولو امام کو اپنے گھر میں دفن کیا گیا، لیکن جنازہ اٹھا، شان و شوکت کے ساتھ اٹھا، سامرنہ میں چاہنے والے آئے امام کے جنازے میں شریک ہونے، جو نہیں بھی چاہنے والے تھے اہل سنت جتنے تھے سب شریک ہوئے، لیکن کربلا میں ایک جنازہ تھا جو 3 دن تک بے گورو کفن پڑا رہا، خود سید سجاد بعد میں آ کے اپنے بابا کے جنازے کو دفن کرتے ہیں۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون على لعنة الله على القوم الظالمين۔ الہی میں اپنا زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سید المستضعفین معبود ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما، معبود بانیان مجلس اور حاضرین مجلس کے دلی مراد کو قبول فرما، معبود جہاں کہیں بھی اہل بیت کے چاہنے والے ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، معبود علماء کرام اور اہل کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہمیں ان کے خادم اور غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر تمام مومن مومنات بالخصوص علی رضا دلاور منی کی روح کو انسان کر دیں۔ بھیجیے بیٹے کو مولا، بھیجیے بیٹے کو مولا، منتظر ہے ماتمی یا امام عسکری، 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 یا امام
عسکری داستان ظلم مولا اب جہاں سے ختم ہو جب تلک مہدی نہ آئے روک دیجئے وقت کو اللہ جل کے گزرتی اللہ جل کے گزرتی جا رہی ہے ہر صدی یا امام عسکری 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 ظالموں نے زہر مولا آپ کو ایسا دیا دست پا کے ناخنوں سے خون جاری ہو گیا آپ کی غربت کو دیکھا آپ کی غربت کو دیکھا یاد شبیر آ گئی یا امام عسکری یا امام عسکری امام عسکری دفن شہر جس طرح سے اپنے اصغر کو کیا آ گیا نظروں میں ہائے منظر کرب و بلا اپنی تربت آپ نے گھر میں خود تیار کی یا امام عسکری یا امام عسکری یا امام عسکری یا امام عسکری یوں تو سارا سامرا تھا رونے والوں میں مگر آئے بھائی کہہ کے روئے کوئی تیری لاش پر ایک بہن زینب کے جیسی ایک بہن زینب کے جیسی کاش کے ہوتی تیری یا امام عسکری یا امام عسکری یا امام عسکری یا امام عسکری گھر میں داخل ہو گئے تھے ظلم ڈھانے کے لیے پرسہ دینے کے بجائے قتل کرنے کے لیے ڈھونڈتے تھے چاروں جانب تیرے مہدی کو شقی یا امام عسکری یا امام عسکری یا امام عسکری یا امام عسکری بھیجیے بیٹے کو مولا منتظر ہے ماتمی یا حسین